الفاظ کے مطلب تیزی اور آسانی کے ساتھ سیکھنے کے لیے یہ دو طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ نہ صرف اپنے امتحان کے لیے الفاظ سیکھ سکتے ہیں، اپنے ووکیبلری کو بڑھانے کے لیے، یا پھر کسی نئی زبان میں سے الفاظ سیکھ سکتے ہیں۔ ان ٹیکنیکس کے ذریعے آپ مشکل سے مشکل الفاظ کے مطلب سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ سیسکوپیڈیلین۔ تو اور وقت ضائع کیے بغیر آئیے جانتے ہیں کیسے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں ہوں ایما عالم، ورلڈ میموری چیمپئن، ورلڈ اسپیڈ ریڈنگ چیمپئن، ورلڈ مائنڈ میپنگ چیمپئن جونیئر کیٹیگری میں، اور اس کے علاوہ میں نے 2 گینس ورلڈ ریکارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ اور ادھر یوٹیوب پر میں مؤثر اور مفید ٹپس شیئر کرتی ہوں یادداشت، تیزی سے پڑھنے کے اوپر اور سیکھنے کے اوپر۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پہلا اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ میموری ٹیکنیکس کا استعمال کریں۔ اس کے ذریعے آپ بورنگ اور ڈل معلومات کو ایک ایسی معلومات میں تبدیل کر سکتے ہیں جو آپ کے دماغ کے لیے زیادہ یادگار ہے، تاکہ آپ الفاظ آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں اور یاد بھی رکھ سکیں۔ تو میموری ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے ہم ایک الفاظ یاد کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے اسٹیپ میں ہم الفاظ کو ایک تصویر میں تبدیل کریں گے۔ اگر یہ الفاظ لمبا ہے تو ہم اسے 2 حصوں میں کر کے 2 حصوں کے لیے الگ الگ تصویر لے لیں گے۔ تو یہ جو تصویر آپ لیں گے یہ ایسی ہو سکتی ہے جو سننے میں ایک جیسی ہو الفاظ کی طرح، یا دیکھنے میں ایک جیسی ہو الفاظ کی طرح، یا پھر کوئی ایسی تصویر جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہو۔ فار ایگزامپل، اگر ہم پیجوریٹو الفاظ کا مطلب یاد کرنا چاہیں، جس کا مطلب ہے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، تو ہم پیجوریٹو کو 2 حصوں میں کریں گے۔ پیجو، جو کہ ہم پجن لیں گے اس کے لیے کیونکہ یہ سننے میں ایک جیسا ہے، اور ریٹیو کے لیے ہم ریٹس آن اے ٹی وی لے لیں گے کیونکہ یہ پھر سے سننے میں ایک جیسا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے کہ ہم الفاظ کے مطلب میں سے اہم الفاظ چنیں اور پھر ان کے لیے تصویر لیں۔ تو پیجوریٹو کا مطلب ہے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، تو اس کے لیے ہم ایک پریشان آدمی کی تصویر لیں گے۔ پھر تیسرے سٹیپ میں ہم ایک چھوٹی سی مزاحیہ اور عجیب سی کہانی بنائیں گے ان سب کو کنیکٹ کرنے کے لیے۔ ہم کہانیاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دماغ کہانیوں کو، اسپیسیفکلی وہ کہانیاں جن میں کردار ہوتے ہیں، ان کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رکھ پاتا ہے، تو اس لیے ہم کہانیوں کا استعمال کریں گے۔ تو تیسرے سٹیپ کے لیے تصور کریں کہ ایک پجن یعنی کبوتر اڑتا ہوا آ رہا ہے اور اڑتا ہوا جا رہا ہے ریٹ کی طرف جو کہ ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس ریٹ نے اس پجن کو کھا لیا۔ اب ریٹ نے ڈکار ماری کھا کے، اور اس کی ڈکار میں سے نکلا ایک پریشان آدمی۔ اب جب آپ پیجوریٹو کا الفاظ دیکھیں گے تو آپ کو کیا یاد آئے گا؟ کامنٹ سیکشن میں جا کے لکھیں آپ کو جو جو یاد آ رہا ہے پیجوریٹو الفاظ کا سوچ کے۔ میں آپ کو یہاں پر انتظار کرتی ہوں۔ آپ جب بھی پیجوریٹو کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کو دیکھ کے وہ تصویر یاد آ جائیں گی جو آپ نے اس کے لیے لی تھی، پجن اور ریٹس آن اے ٹی وی، اور پھر اس کو دیکھ کے آپ کو وہ کہانی یاد آ جائے گی جو کہ آپ نے بنائی تھی اس کا مطلب یاد کرنے کے لیے۔ الفاظ کے مطلب یاد کرنے کا دوسرا طریقہ ہے مائنڈ میپس کا استعمال کرنا، اور مائنڈ میپس ایک بہت ہی کارآمد ٹول ہیں جن کے ذریعے ہم کسی بھی معلومات کو اس طریقے سے میپ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دماغ کے لیے یادگار ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا طریقہ کہ ہمارے لیے قدرتی چیز ہے اس کو یاد رکھنا۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے دماغ کے اندر نیورون کیسا دکھتا ہے اور مائنڈ میپ کیسا دکھتا ہے، کافی ایک جیسا دکھتا ہے، نہیں؟ اس طریقے سے معلومات کو سٹور کرنے سے وہ معلومات آپ کی یادداشت کے لیے 10 گنا زیادہ یادگار ہو جاتی ہے۔ تو آئیے مائنڈ میپس کے ذریعے ہم 3 الفاظ کے مطلب یاد کرتے ہیں۔ ایبریشن، جس کا مطلب ہے a state markedly different from the norm، ebullient، جس کا مطلب ہے joyously unrestrained and inexorable، impossible to prevent, resist or stop۔ تو ہم اس کے لیے ایک مائنڈ میپ لیتے ہیں جو میں نے بنایا ہوا ہے۔ پہلے ہم شروع کریں گے سینٹرل امیج سے، کیونکہ ہر مائنڈ میپ سینٹرل امیج سے شروع ہوتا ہے۔ یہ میری ووکیبلری مائنڈ میپ کا سینٹرل امیج ہے، اس میں سے میں نے ایک برانچ نکالی ہے اپنے الفاظوں کے لیے۔ پھر میں پہلی برانچ پر لکھوں گی ایبریشن، میرا الفاظ، اور پھر اس کا مطلب a state that is markedly different from the norm۔ پھر سیم چیز کروں گی میں ebullient کے لیے جس کا مطلب ہے joyously unrestrained، اور پھر سیم تھنگ inexorable کے لیے جس کا مطلب ہے impossible to prevent, resist and stop۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف ہم نے ان سارے الفاظوں کو کم الفاظوں میں سمرائز کر لیا ہے اہم الفاظ کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے اور کلرز کے ذریعے، بلکہ ہم نے ان کو
اس طریقے سے اسٹور کر لیے کہ ہمارے لیے یہ یادگار ہو گئے ہیں، اور ان کو اگر آپ صرف 2 سے 3 بار ریویو کریں گے تو یہ آپ کی لانگ ٹرم یادداشت میں اسٹور ہو جائیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ یہ ویڈیو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، جس میں میں نے 3 ایسے طریقے بتائے ہیں جس کے ذریعے آپ تیزی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور اس معلومات کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، میں آپ سب سے اگلے ہفتے ملوں گی، اور تب تک بی ہیپی اینڈ بی جوائفل۔